والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. آپ لوگ تھوڑے فاصلے سے بیٹھے ہیں، اگر قریب آ جائیں ماحول اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہمارے مجاہد بھائی نے اپنے گھر میں محفل پاک کا انعقاد کیا 12ویں کی خوشی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان سارے انتظامات کو قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں. اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں خوشی اس لیے منائی جاتی ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے ساری کائنات کو سجایا. اس مہینے میں چراغاں اس لیے کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے میرے رب نے ہر مخلوق کو جان بخشی، روح بخشی. تو ان کی آمد جب ہو تو حق ہے کہ اب ان کی خوشی منائی جائے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا دلائل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے. یہ بہت طویل چیپٹر ہے، اس کے اندر بہت سارے موضوعات نکل جاتے ہیں، جس میں سے آج میں آپ کے سامنے مختصر یہ بیان کروں گا کہ ہمارے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیار دیے، یعنی طاقتیں کیا کیا دی، پاور کیا کیا دی. ساری کائنات کی وجہ بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو طاقت کیسی دی. اب طاقتیں بھی بہت طرح کی ہیں. سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، مدد کرنے کی طاقت، آنے جانے کی طاقت. تو آج سماعت و بصارت پہ گفتگو ہو کہ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی کیسی عظیم طاقت عطا فرمائی اور دیکھنے کی کیسی پیاری طاقت عطا فرمائی. اس سے پہلے بیان کی طرف آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. مطلب تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، اور جو تم درود پڑھو گے وہ درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اب وہ کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، یا کسی وقت ہو، کسی بھی لمحہ ہو، جو تم درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے تمہارا وہ درود مجھ تک پہنچا دے گا. یہ تو حضور کی حیات طیبہ میں حضور نے فرمایا. اب چونکہ حضور ظاہری طور پہ انتقال فرما گئے، وصال ہو گیا، پردہ ہو گیا، تو یا رسول اللہ جب تک آپ حیات تھے تو جب تک تو ہم درود پڑھتے تھے، صحابہ درود پڑھتے، حضور سن لیتے، تو یہ تو سننا ہو گیا. امتی درود پڑھتے، حضور سن لیتے، تو یہ تو سننا ہو گیا. ہم کچھ کام کرتے، آپ دیکھ لیتے، یہ زندگی میں دیکھنا ہو گیا. اب یا رسول اللہ آپ نے پردہ فرما لیا اور آپ ظاہری انتقال کر گئے، تو اب ہم درود پڑھیں گے تو آپ تک کیسے پہنچے، چونکہ آپ تو ظاہری پردہ فرما چکے. اور اب ہم کوئی عمل کریں گے تو آپ کو کیسے دیکھیں گے، کیونکہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ظاہری طور پر. تو اس کے لیے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے یہ وضاحت ہو جائے گی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سننے اور دیکھنے کی کیسی طاقت عطا فرمائی.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فرمایا کہ کیونکہ جمعہ یوم مشہود ہے، یوم مشہود، اور آگے فرماتے ہیں کہ میرا امتی جہاں بھی ہو، یہ حضور کے الفاظ، میرا امتی جہاں بھی ہو جب وہ مجھ پہ درود کی گجریں نچھاور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ فرشتے اس درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آیا جو سوال میں نے آپ کے ذہن میں ڈالا۔ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حیات طیبہ میں درود پڑھے تو فرشتے آپ تک پہنچائے، سمجھ آ گئی، عقل میں آ گئی کہ آپ زندہ ہیں، میں آپ سے بات کروں تو آپ سن لیں گے، تو یہ بات عقل میں آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، اور جب ہم درود پڑھیں گے تو کیا جب بھی آپ درود سنیں گے، اور سنیں گے تو کیسے سنیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہاں جب میں پردہ فرما جاؤں گا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی کہ جو جہاں بھی درود پڑھے گا فرشتے مجھ تک اس کا درود بھی پہنچا دیں گے۔ تو حیات طیبہ تو حیات طیبہ، فرمایا جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، وصال ہو جائے گا، تو جب بھی میں ویسے ہی درود سنوں گا جیسے اپنی زندگی میں سنتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان فرمایا حدیث کے آخری حصے میں کہ ہر مسلمان کا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ پوری گفتگو ہو گئی تو اب صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ سن لو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، ہر نبی زندہ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت حاصل کہ جو امتی جہاں سے بھی درود پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کو سنتے ہیں۔ تو آج اگر آپ اور میں جس جگہ سے درود بھیجیں گے اور جس وقت میں درود بھیجیں گے اور جس زبان میں درود بھیجیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم سکھا کے بھیجے، تمام علوم، تمام زبانیں بھی میرے آقا جانتے تھے اور سننے کی طاقت بھی رکھتے۔ تو اب سنو کمال مصطفیٰ کو کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب حال زار میں ہو، فرمایا جب بھی تم کسی پریشانی میں ہو، جب بھی تم کسی مشکل میں گھر جاؤ، جب بھی تم کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ، جب بھی تم پر کوئی آزمائش آ جائے، جب بھی تم پر کوئی روب آ جائے، جب بھی تم پر کوئی دبدبا آ جائے، جب بھی تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں تمہارا وہ نبی ہوں کہ جو سب سے افضل بھی ہو، سب سے اول بھی ہو، سب سے اعلیٰ بھی ہو، سب سے ظاہر بھی ہو، سب سے باطن بھی ہو۔ آدم کا مقام اپنی جگہ ہے، میں آدم سے بھی افضل بنایا گیا۔ ادریس کا مقام اپنی جگہ، میں ادریس سے بھی افضل بنایا گیا۔ یحییٰ کا مقام اپنی جگہ، میں یحییٰ سے بھی افضل بنایا گیا۔ میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں، میں اسماعیل سے بھی افضل ہوں۔ اے لوگو تم جہاں بھی ہو، جب مشکل آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب آفت آ جائے تو اپنے وطن میں ہو، وطن میں رہ کے درود پڑھو، اپنے شہر میں ہو، شہر میں رہ کے درود پڑھو۔ جس وقت بھی درود پڑھو گے، دن میں پڑھو تو دن میں پڑھو، رات میں مبتلا ہو تو رات میں پڑھو، ہر پہر پڑھو، ہر گھڑی پڑھو، ہر لمحہ پڑھو، ہر لہجہ پڑھو۔ اے امتیوں تم جہاں سے میری ذات پہ درود پڑھو گے، اللہ نے میرے کانوں میں وہ طاقت دی ہے کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے میں محمد مصطفیٰ ہو کر تمہارے درود کو بھی سن لوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمال دی، سننے کی طاقت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 جہتوں میں، 6 سمتوں میں بالکل واضح دیکھتے تھے۔ ایک جہت ہو گئی سامنے فرنٹ کی،
اور ایک سمت ہو گئی بیک کی، ایک رائٹ ہو گئی اور ایک لیفٹ ہو گئی، اور ایک اپ ہو گئی اور ایک ڈاؤن ہو گئی. یعنی اللہ نے مصطفیٰ کریم کو وہ سننے کی طاقت دی اور وہ دیکھنے کی طاقت دی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر گھماتے سامنے تو سامنے کا عالم بھی دیکھ لیتے، جب نظر گھماتے پیچھے تو پیچھے کی دنیا بھی دیکھ لیتے. جب یہ نگاہ مصطفیٰ عرش پہ جاتی تو عرش کی تجلیات کو بھی دیکھ لیتے، اور جب یہ نگاہ مصطفیٰ زمین پہ آتی تو زمین کے مردوں کی بھی حال کو جان لیتے. جب یہ نگاہ مصطفیٰ، جب یہ نگاہ دائیں جانب جاتی تو مشرق بھی دیکھ لیتی، بائیں جانب آتی تو مغرب بھی دیکھ لیتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال دیا. درود پاک پڑھے اللہ وسلم. تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ تم جو درود پڑھتے ہو اور جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، حضور کی تعریف کرتے ہو، تو انسان سنتا تو جب ہے جب تک زندہ ہو، اور جیسے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے تو سننے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو تم درود پڑھتے ہو اپنی مسجدوں میں، تم نعتیں پڑھتے ہو اپنے گھروں میں، بتاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا نبی تو سن نہیں رہا. ہم نے کہا یہ تو ہے جو مرنے کے بعد نہیں سنتا، میرا نبی تو مرتا ہی نہیں، ہمارے آقا تو زندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض. کیا حرام کیا؟ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا لے. یہ زمین پر حرام ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ تمہاری عقلوں سے بڑا ہے کہ رزق کیسے دیا جاتا ہے، یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے کہ زندہ کیسے ہے. لیکن میرے رضا نے عقیدہ بتا دیا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور تحریر فرما دیا کہ ہمارے آقا وہ آقا ہے جنہیں جہاں سے پکارو گے وہ وہاں سے سنیں گے، جہاں محفل کرو گے وہ وہاں سے دیکھیں گے اور محفلوں میں شرکت بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ کمال عطا فرمایا ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ پاور عطا فرمائی ہے کہ عام بندے جب مر جائیں تو سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آنے جانے کی قدرت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی، اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ فقط جسم سے روح کچھ لمحے کے لیے نکلتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہی زندگی ہو جاتی ہے. میرے رضا نے لکھا کہ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہے، اور قلم سے تحریر فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے گستاخوں کو ہم یہ جواب دیتے رہیں گے تم اپنی گستاخی میں مستغرق ہو، لیکن ہم نبی کے غلام ہیں، ہمیشہ دم تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بیچتے رہیں گے، کیونکہ یا رسول اللہ سنتا تو وہ نہیں جو مردہ ہوتا ہے. میرے رضا نے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا آپ تو فقط ہماری چشم عالم سے چھپ گئے، دنیا کی نگاہ سے چھپ گئے، حقیقت میں تو آپ زندہ ہیں. اور اس کے بعد میرے رضا نے جو سلام لکھا، اس سلام کو بھی سلام میں کہ اس سلام میں سلام بھی پیش کر دیا اور عقیدہ بھی پیش کر دیا. فرمایا تم کہتے ہو دور سے کیسے سنتے؟ فرمایا یہ میں ہوں جو غلام مصطفیٰ ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کیسے سنتے. میرے رضا نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ لکھ دیا دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور یہ فرما دیا اور یہ سکھا دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں. فرمایا اے لوگوں سن لو، ہم جو درود پڑھتے ہیں اور جو سلام پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، اور مصطفیٰ کی شان بیان فرما دی. فرمایا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ان کی اعلیٰ سماعت پیلا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتیں ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ سن نہیں پاتے. ہمارے آقا کو رب نے ایسا بنایا کہ وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی جہاں سے
پکارے ہمارے آقا سنتے ہیں. اور صرف سننے کا عقیدہ نہیں بلکہ اللہ نے انبیاء کو یہ اختیار دیا کہ ان کی روحیں اپنی جگہ سے جدا بھی ہوتی ہیں. بولو سبحان اللہ. جہاں چاہے آتی جاتی بھی ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ طاقت ہے انبیاء کو دی خاص کہ جہاں چاہے روح آتی جاتی ہے, گردش کرتی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا بنایا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ ہمارے آقا کی شان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آگے چل رہا ہوں سماعت مصطفیٰ پہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا دیکھنا کیسا اور نبی کا سننا کیسا. اب اس کو سنیے. سنتے کس کی طرح؟ ہماری طرح نہیں. دیکھتے کس کی طرح؟ ہماری طرح نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھتے, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے. یعنی جو طاقتیں دیکھنے کی مجھے عطا کر دی اس طاقت کے ساتھ تم نہیں دیکھ سکتے, اور جو سننے کی طاقتیں مجھے عطا کر دی اس طاقت کے ساتھ تم سن نہیں سکتے. اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے چار دیواری میں غمزدہ دل کے ساتھ اپنے آقا کو پکاریں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری حالت کو سن بھی رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری عقل سے بڑا ہے, یہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیونکہ جو وہ سنتے وہ ہم نہیں سن پاتے, اور جو وہ دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں سے پکاریں گے حضور سنیں گے, اور جہاں سے مدد مانگیں گے حضور مدد کریں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح اور ہم نبی کی طرح, نبی تو ہماری طرح ہے وہ کیسے سن سکتا ہے, اور وہ تو ہماری طرح ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں قبر میں. تو اب ان کا عقیدہ بیان کیا جبریل امین روح الامین نے. بولیے سبحان اللہ. جبریل امین فرشتوں کے سردار, فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام, انہوں نے بتایا کہ نہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے, نہ نبی ہماری طرح ہو سکتے نہ ہم مصطفیٰ کی طرح ہو سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے فرمایا؟ آئیے میں آپ کو معراج کی طرف لے کے چلتا ہوں اور اس سے سماعت و بصارت مصطفیٰ آپ کے سینوں میں گھولنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ جانے کے لیے ساتوں آسمانوں کی سیر کی معراج کی رات, اور سیر کرنے کے بعد جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی وادیوں میں بھی جانا تھا, اپنے رب کا دیدار بھی کرنا تھا. اور اللہ نے آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک لے جانے کی ذمہ داری حضرت جبریل امین کی لگائی. تو ساتوں آسمانوں پہ جبریل ساتھ ہے, حضور کو لے کے چلو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کو پار کیا, دوسرے پہ پہنچے, دوسرے سے عبور کیا, تیسرے پہ پہنچے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پہ پہنچ گئے. اس کے بعد روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے. اور جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تو جبریل امین سے فرمایا اے جبریل عرش پہ جانا ہے. تو حضرت جبریل آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ جبریل امین کا عقیدہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں, اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے. اللہ نے میری حد مقرر فرمائی, میں سدرۃ المنتہا سے اور آگے عرش کی طرف نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک حد بیان فرمائی, میں اس سے آگے پرواز نہیں کر سکتا, اور اگر اس سے آگے چلا گیا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں, اہم گفتگو ہو رہی ہے, توجہ بیان کی طرف رکھیے. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ
सिदरतुल मुंतहा तक आ गया, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा तक मेरी हद थी, मेरी हैसियत थी, मेरी लिमिट थी, तो मैं यहाँ तक आ गया। इससे आगे गया तो परों को जला दिया जाएगा, इससे आगे गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। रब ने हुक्म फरमाया कि मैं इससे आगे ना जाऊं, इससे आगे जाऊंगा तो मैं नुकसान उठाऊंगा। तो जिब्रील अमीन गोया अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपके साथ सिदरतुल मुंतहा तक आना मेरा काम था, अर्श मुअल्ला तक जाना आपका काम है। और अर्ज की या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब ये अर्ज की ना कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, तो ये भी नहीं कहा कि हुजूर आप भी नहीं जाइए, बल्कि अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन आप जरूर जाइए। इससे नुक्ता निकाला और बयान फरमाया उलमा ने कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को यह अकीदा बयान कर रहे हैं, नजरिया बयान कर रहे हैं मुसलमानों का कि ऐ मुसलमानों देखो मेरा नजरिया ये है, मैं फरिश्ता हूँ, नूरी मखलूक हूँ, मुझे अल्लाह ने गुनाहों से पाक रखा, मेरा नबी के बारे में ये अकीदा है। वो अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह आप और मैं यहाँ तक आ चुके, लेकिन मैं सिदरा से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं, और आप रुक नहीं सकते क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है। या रसूल अल्लाह आप नहीं रुकिए, आप प्रवास कर जाइए, क्योंकि आप मेरी तरह नहीं, और मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं। तो हम हुजूर की तरह नहीं हो सकते और मुस्तफा हमारी तरह नहीं हो सकते। यह अकीदा मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानों का नहीं, बल्कि यह अकीदा तो नूरी मखलूक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का था। तो आज जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है और हम नबी की तरह है, जैसे हम सुनते हैं मुस्तफा वैसे सुनते हैं, जैसे हम खाते हैं मुस्तफा वैसे खाते थे, जैसे हम देखते हैं मुस्तफा वैसे देखते थे, मरने के बाद हम नहीं सुन सकते तो हुजूर कैसे सुनते हैं, मरने के बाद हम नहीं देख सकते तो मुस्तफा कैसे देखते हैं। उनसे सवाल है, तुम कहते हो कि नबी तुम्हारी तरह है, अरे बताओ तो मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत अता फरमाई कि वो दीवार हो, दीवार के पीछे का भी सुनते हैं, शहर हो, शहर के पीछे का भी सुनते हैं, मुल्क हो, मुल्क के पीछे का भी सुनते हैं, सूबा हो, सूबों के पीछे का भी सुनते हैं। तेरी सुनवाई की ताकत तो फकत इतनी है कि तू कुछ फासले का सुन सकता है। अरे मेरा नबी तो वो है जो दुनिया के कोने के उम्मती की पुकार को भी सुनता है। तेरी देखने की ताकत इतनी है कि पर्दा आ जाए तो तू आगे का नहीं देख सकता। मेरा नबी तो जन्नत में जन्नतियों को भी देख लेता है, अर्शे मुअल्ला की भी सैर कर लेता है, जमीन के मुर्दों को भी देख लेता है, अपने उम्मतियों के घरों में भी नजर डाल लेता है। तेरी उंगलियों के इशारों की ताकत इतनी है कि इशारा करे तो फकत बच्चा डर जाए। मेरे नबी के इशारे में इतनी ताकत है कि मुस्तफा गोद में खेल रहे हैं, बचपन है, इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए। मेरे आलम हजरत ने फरमाया कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बात समझ आई? तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत। और फिर उसके बाद ये अकीदा बयान फरमाया कि हम हुजूर की तरह नहीं और हुजूर हमारी तरह नहीं। आखिरी 5 मिनट उसके बाद बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ताकतें बख्शी कि वो उम्मतियों की पुकार सुनते हैं और जहाँ चाहे आते जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया को मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात अपने रब के पास गया मुलाकात के लिए, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत, यानी अल्लाह हाथों से तो पाक है लेकिन दस्ते कुदरत अपनी कुदरत के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से जैसे उसकी ताकत है। यानी यह मसला सुने कि अल्लाह तबारक व तआला की आंखें नहीं, मतलब वो आंखों से पाक है, क्योंकि आंखें उसकी होती जो इंसान हो, जिसका जिस्म हो। मेरा रब तो जिस्म से ही पाक है, तो मेरा रब आंखों से पाक है लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक देख भी लेता है। मेरा रब कानों से पाक है लेकिन ताकत के मुताबिक सुन भी लेता है। इसी तरह अल्लाह हाथों से पाक है लेकिन ताकत के मुताबिक पकड़ भी फरमाता है। तो हुजूर ने फरमाया मेराज की रात जब मैं मुलाकात कर रहा था अपने रब से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दस्ते मुबारक मेरे कांधों के बीच में रखा, शानों के बीच में रखा,
اور جیسے ہی اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی تو میرے پر پوری دنیا کے علوم و فنون کھل گئے، گویا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آنکھوں کی طاقت ہے اور یہ سننے کے لیے کانوں کی طاقت ہے۔ اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی، جو کمالات عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، وہ معجزے حیات طیبہ تک نہیں بلکہ اکثر معجزے ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ آپ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات یہ نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور انجیل یہ نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور زبور یہ نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام، اور قرآن مجید یہ نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء کا معجزہ تھا کہ کسی کو تورات ملی، کسی کو انجیل، اور داؤد علیہ السلام کو زبور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ملا۔ اب یہ معجزہ باقی کون سا رہ گیا اور ختم کون سا ہو گیا؟ آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی شان سناتا ہوں۔ جب تورات نازل کی گئی تو اس کی تلاوت کی جاتی اور ان کے امتی وہ تلاوت کرتے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کتاب میں اپنی سوچ عقل کے مطابق ایڈیشن کر دیے، حاشیے لگا دیے، اپنی مرضی کی باتیں ڈال دی۔ تو اب فقہ کا مسئلہ آ گیا، شریعت کا مسئلہ آ گیا کہ اب اس دور میں کوئی تورات جو کتاب ہے اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جیسی نازل ہوئی تھی ویسی باقی نہیں رہی، تبدیلی کر دی گئی۔ اسی طرح انجیل جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی امت تلاوت کرتی تھی تو جائز تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اب کوئی اس کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ فرمایا انجیل جیسی نازل ہوئی تھی ویسی رہی ہی نہیں، بلکہ اس میں لوگوں نے اپنے ذہن و گمان کے مطابق تبدیلی کر دی، اور رب نے جو فرمایا تھا وہ حکم تبدیل کر دیا، تو اب انجیل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ زبور جیسی اتری تھی ویسی باقی نہیں رہی، تبدیلی کر دی گئی، تو فرمایا زبور پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ اجازتیں کب منع ہوئی؟ جب انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوتے رہے۔ اب سنو میرے نبی کی شان، جب انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو فرمایا اب انجیل نہیں پڑھنی، جیسی اتری تھی ویسی باقی نہیں رہی، اب زبور نہیں پڑھنی، جیسی اتری تھی ویسی موجود نہیں رہی، توریت نہیں پڑھنی، جیسی اتری تھی ویسی موجود نہیں رہی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کرم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن نازل فرمایا کہ جس قرآن میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اے لوگو قرآن مجید کی مثل تم سورت تو کیا ایک آیت ہی لا کے دکھا دو، یہ رب نے قرآن کے لیے کھلا چیلنج فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کے مثل ایک آیت ایک سورت دلاؤ، کیونکہ میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ قرآن میری نازل کردہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت میرے دنیا والوں کے ذمہ نہیں بلکہ اپنے ذمہ رکھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ قرآن اترا کہ فرمایا گیا اگر یہ قرآن پہاڑوں کی چٹانوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے آقا کے سینے میں وہ طاقت تھی کہ پورے قرآن کو سینے میں سما لیا، اور پھر وہ کیسا معجزہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ آیت اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری، جب تک ظاہری زندہ تھے تو اجازت تھی پڑھ لو،
جب حیات طیبہ ختم ہو گئی تو آپ فرمایا اب نہیں پڑھنا، جیسی اتری تھی ویسی نہیں رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو زبور اتری جب تک حیات تھے فرمایا پڑھ لو، لیکن جب ظاہری انتقال ہو گیا تو فرمایا اب نہیں پڑھنا، جیسی اتری تھی ویسی باقی نہ رہی۔ اسی طرح توریت اور انجیل فرمایا جب تک نبی زندہ ہے پڑھ لو، جب ظاہری انتقال ہو گیا تو فرمایا اب نہیں پڑھنا، جیسی اتری تھی ویسی نہیں رہی۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے اور میرے نبی کا وہ معجزہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن نازل کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو جب بھی صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور اب حضور وصال فرما چکے، پردہ فرما چکے، تو فرمایا اے لوگوں بغیر جھجک کے قرآن پڑھو اور میدان محشر تک قرآن پڑھتے رہو، یہی وہ قرآن ہے جو تمہاری قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائے گا، کیونکہ یہ ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہم نے انجیل اتاری لیکن اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی، توریت اتاری اس کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، زبور اتاری اس کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، لیکن چونکہ قرآن اتارا اپنے حبیب پہ تو اپنے حبیب کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ دیگر کتابیں پڑھنے کی اجازت تب تک تھی جب تک انبیاء حیات تھے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی فرمایا پڑھتے رہو، یہ جیسا نازل ہوا تھا ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، یہ معجزہ تھا حضور کا کہ حضور نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا۔ اس کی طاقت اتنی کہ اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ حضور کی شانیں ہیں جو مختصر آدھے گھنٹے میں یا گھنٹوں میں یا دنوں میں بیان نہیں ہو سکتی، چند محفلوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ چند نکات ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نکالے جاتے ہیں، ورنہ تفصیل سے تو ایک کافی ٹائم لگ جائے۔ تو ہم اسی پہ اپنے اختتام کرتے ہیں اپنی محفل کا، اور آپ تمام یاد رکھیں جب بھی کسی اچھی محفل میں شرکت کریں نا تو یہ نیت کیا کریں کہ جیسا آئے تھا نا اب ویسا نہیں جانا، بلکہ آدھا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنے قیمتی وقت میں سے جب دے دیا تو اب کچھ تبدیلی لے کے جانا ہے، اب کچھ چینجنگ آنی چاہیے۔ اس دور میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آدھا ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ کسی کو دے دے اور اتنی فرصت سے دے دے کہ گھر کا خیال نہ؟ یہ تو حضور کی محبت ہے جو ہم جمع ہو جاتے ہیں، یہ تو صحابہ اور رب کی محبت ہے جو ہم جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں تو رشتہ داروں سے ملنا بھی ختم ہو گیا، دوست یاروں سے ملنا بھی ختم ہو گیا، زندگی مصروف ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں آپ میں سے کوئی نیند آ رہی ہوگی کسی کو لیکن حضور کی محبت میں بیٹھا ہے، کوئی کام سے جلدی چھٹی لے کر آیا ہوگا حضور کی محبت میں بیٹھا ہے، اہل خانہ نے اہتمام کر کے محفل کو سجایا حضور کی محبت میں، گھر خالی کیا، یہاں مرد حضرات کے لیے جگہ بنائی حضور کی محبت میں۔ تو اب جیسے آئے تھے اور ویسے ہی گزر گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے، تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا، حاصل کیا کیا؟ عقل مند انسان ہوتا ہے نا، اس کی سوچ ہوتی ہے جہاں بھی جانا ہے جو بھی وقت دینا ہے وقت دے کر کچھ ملنا لازمی چاہیے، کچھ حاصل لازمی کرنا ہے، یہ عقل مند لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کو اپنے وقت کی اہمیت پتہ ہوتی ہے۔ تو اگر آئے تھے بے نیت نمازی تو نمازوں کی نیت کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے فقط زبانی تو نہیں، میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو کم از کم نیت تو کرے کہ انشاءاللہ نمازیں پڑھے گی۔ یار ایک مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیا گھر والے روکتے، دوست یار روکتے، لوگ ٹانگیں پکڑتے کہ مسجد کی طرف نہیں جاؤ؟ شیطان کی اتنی حاوی ہو گیا شیطان کہ شیطان کی طاقت ہم پہ مسلط ہو گئی اور ہم نماز کی طرف نہیں آ پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ غلامان مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے کہ جب سورج بھی غروب ہو جائے نا تو ان کا نماز کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ میرے نبی نے پھر حضرت علی کے لیے سورج کو بھی واپس پلٹایا تھا۔ نماز کا عشق تو ہو، نماز سے محبت تو ہو، تو نیت کریں انشاءاللہ نمازیں پڑھیں۔ محلے میں مسجد ہے، آپ کے سامنے مسجد کے اندر علاقہ مکینوں کا آنا لازمی ہے۔ مسجد بہت چھوٹی ہے لیکن پھر بھی بھرتی نہیں ہے، کیوں نہیں بھرتی؟ اگر میں سمجھتا ہوں ایک یا دو گلی کے افراد بھی اگر مکمل آ جائیں نا تو اب جگہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ نیت کریں، سامنے گھر ہے، برابر میں گھر ہے، گلی میں گھر ہے، دکان ہے، دو گلی بعد گھر ہے، نیت کریں نمازیں پڑھیں انشاءاللہ۔ کوئی آمین مسجد کو نمازیوں کے ذریعے سے بھرنا انشاءاللہ۔ ہماری ہر محفلیں جو امام صاحب اور
میں نے جو مشورہ کیا کہ یہ محفلیں رکھنی ہے 1-1.5 گھنٹے کی ہر بھائی کے گھر میں، اس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ مسجد بھرو تحریک ہمیں چلانی ہے. ہمارے مرشد نے سکھائی ہے، دعوت اسلامی نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں مسجدیں بھرنی ہے، اپنی نسلوں کو نمازی بنانا ہے. نماز نہیں پڑھ سکے تو محبت مصطفیٰ کہاں لے کے جاؤ؟ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. حضور کے در تک پہنچ گئے، دل میں بھی اتر جاؤ. نمازوں کی پابندی انشاءاللہ اپنی اس مسجد کو بھرنا ہے نمازیوں سے، اور نیت کریں. قرآن کا ذکر ہو گیا تو گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے